ہے اس نے. لگی کیا مجھے زندگی بس تمہارے ساتھ گزارنی ہے. میں تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ڈرامہ سیریل موہرا کی آنے والی قسط نہایت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی قسط میں ایک طرف سکندر انوشے کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھ دیتا ہے تو دوسری طرف انوشی کی ماں انوشی کے رشتے والوں کو بلا لیتی ہے، اور علیزے جب یہ سب کچھ جان جاتی ہے تو وہ کیا کرنے والی ہے، یہ سب کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں. جیسے کہ آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ سکندر انوشی کو اپنی سالگرہ پر آنے کی دعوت دیتا ہے. اگلے دن انوشی سکندر کی سالگرہ پر پہنچ جاتی ہے. سکندر انوشی کو وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، وہ اسے کیک بھی کھلاتا ہے اور وہی اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے. سکندر کہتا ہے، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تب ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور اب میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سب سن کر انوشی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، مگر سکندر کو انکار نہیں کرتی اور خاموش رہتی ہے. کہیں نہ کہیں انوشی بھی سکندر کو پسند کرنے لگی ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈنر بھی کرتی ہے. لیکن سکندر کی دوست کو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا. وہ انوشی کو تنہا کر کے کہتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سکندر کو اپنی محبت میں پھنسا لوگی؟ اپنی حیثیت دیکھو اور سکندر کی حیثیت بھی. تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تم سکندر جیسا انسان حاصل کر لوگی؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی. انوشی یہ سن کر مزید پریشان ہو جاتی ہے. وہ جب گھر آتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں صرف سکندر کی باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں. وہ ہر پل سکندر کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے. اتنے میں علیزے وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، کن خیالوں میں گم ہو، خواب دیکھنا بند کرو اور حقیقت کا سامنا کرو. یہی تمہاری اصل حیثیت ہے. مڈل کلاس لوگ ایسے خواب نہیں دیکھ سکتے، ان خوابوں میں صرف ایوٹ ہوتا ہے. مگر انوشی کی سوچ علیزے سے بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ علیزے کو جواب دیتی ہے، خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہمیں خواب دیکھنے چاہیے. اگلے دن جب انوشی یونیورسٹی جانے لگتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، تمہاری شستہ خالہ کچھ مہمانوں کو لے کر آ رہی ہے. وہ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں. اگر تم انہیں پسند آ گئیں تو میں تمہارا رشتہ طے کر دوں گی. میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بہنوں کی جلد از جلد شادی کر دوں تاکہ میں اپنا فرض ادا کر سکوں اور سکون سے زندگی گزار سکوں.